کہتا ہوں یہ ٹرینٹی آف ایسٹس ہے جو آپ کے پاس تین مین چیزیں ہیں نا, ایک فوکس, دوسرا انرجی, اور تیسرا ٹائم. اور تیسرا ٹائم. ٹائم مینز اس میں میں کہوں گا کہ ول پاور. فوکس, انرجی اینڈ ول پاور آر دا ٹرینٹی آف ایسٹس دیٹ یو ہیو. اگر آپ کے پاس انرجی ہے, فوکس اور ول پاور نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. انرجی اور ول پاور ہے, فوکس نہیں ہے, آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں گے. سو ہیو فوکس ان یور لائف کہ میں نے کیا کرنا ہے, بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس سال 50 پروجیکٹ کھولوں گا. ورک آن 5 اینڈ بی ایٹ دا ٹاپ آف یور گیم. آپ کی ٹرینٹی والی بات سے میرے ذہن میں وہ عجز اور کسل والی بات آ رہی ہے. سبحان اللہ. اسی چیز سے عجز جو ہے وہ بیسیکلی ہمت کی کمزوری کا نام ہے, اور کسل جسم کی کمزوری کا نام ہے. یہ الہمی والحزن. کچھ لوگوں کے پاس ول پاور ہوتی ہے جی, لیکن وہ جسم نہیں, لیکن جسم ان کا ہمت والا نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ بڑے تکڑے ہیں, وہ ہیں, لیکن ان کے پاس ارادہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کی دونوں سے پناہ مانگے کہ یا اللہ ڈسٹریکشن بھی نہ دینا اور جسم میں بھی اتنی ہمت دینا کہ میں کام. شیخ جو حدیث میں آتا ہے نا, دو چیزیں, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس, الصحۃ والفراغ. یہ جو دو چیزیں ہیں نا, ایک اچھی ہیلتھ اور ایک فارغ ٹائم, یہ دو چیزیں دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو اسینشلی چاہیے. ٹائم اور صحت. ٹائم ہے, صحت نہیں ہے. ایک بندے کے پاس ہسپتال میں پڑا ہوا ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے, لیکن صحت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک بندے کے پاس صحت ہی صحت ہے, لیکن اتنا مصروف ہے, ایگزاسٹ ہوا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں کسی کام کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے آپ کو, انرجی اور آپ کو ٹائم چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ جو لوگ اس کے اندر لاس انکر کرتے ہیں, اس پہ غبن کرتے ہیں, یعنی جس کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو نقصان اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں, چھوٹے ہیں, جیسے ٹین ایجرس کی بات کریں, یوتھ کے پاس, ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے, انرجی بھی بہت زیادہ اور ٹائم بھی بہت زیادہ. جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے, انسان کی انرجی بھی کم ہوتی رہتی ہے, ٹائم بھی کم ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ, یہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ پرائم ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں نا. مطلب اف آئی آسک اینی ون ٹو چاپ اے ٹری, ایک انفینٹ ہے, ایک یوتھ ہے اور ایک بوڑھا ہے. بچہ جو ہے وہ چلو انفینٹ نہیں ہے, ایک بالکل ٹاڈلر یا ہے, کچھ بھی نہیں کر پائے گا, اسے تو ایکس اٹھانی جائے گی. بوڑھا جو ہے نا وہ کمر جھکی ہوئی, اس کی جو یوتھ ہے وہ ایزیلی کر لے گا کام, بیکاز اٹس دا بیسٹ آف ایج, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. ناؤ وی آر اسپینڈنگ آور یوتھ ان دا موسٹ ایبسرڈ آف ویز. سارا دن گیمنگ یار, سارا دن نیٹ فلکس. میں کہہ رہا ہوں آپ ساری زندگی نیٹ فلکس پہ گزار دو نا, وہ اس کے ڈرامے اور موویز ختم نہیں ہوں گی. اگر آپ ویژن دیکھ لیں نا یوتھ کا, آپ کو جو کالج اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, آپ ایسے پڑھا بھی رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, ہم بھی جب گزرے ہیں اس چیز سے, تو ہمارا بھی ویژن صرف یہاں تک ہوتا تھا کہ نکل جائیں باہر, اچھی جاب. آج کا دن کس طرح عیاشی کرنی ہے, ہاں یہ تو بہت میں ویژن کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو میں نے کیا کرنا ہے, یو نو, صرف میرے بیوی بچے ہوں گے, اچھی گاڑی اور گھر ہوگا, اور بس عیاشی کریں گے. یہ کانسیپٹ یہ بھی بڑے لوگوں کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے. لوگوں کا تو ہمارے وہ ہمارا ویژن تھا کہ اگلا پرچہ بس کس طرح پاس کرنا ہے, یہ سیمیسٹر کس طرح نکالنا ہے, آپ یہ دیکھ لو. اور پروڈکٹیوٹی کی بات ہو رہی, تو چلیں آپ لوگوں سے کچھ میں کوسچنس کرتا ہوں, پھر ڈسکس کرتے ہیں اس کو. وٹ ڈو یو تھنک لیزیسٹ کنٹریز میں کون ہے, ٹاپ 4 ٹاپ 5 میں آپ کا اندازہ, وائلڈ گیس, لیزیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں, بڑے لیزیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یو ایس اے ہوگا, کیونکہ اوبیسٹی زیادہ ہے. نہیں, وہ بڑے وہ محنت تو کرتے ہیں, دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اس پہ مجھے چپیڑیں پڑیں گی, معافی مانگ لیں پہلے, معافی مانگ لیں. تو آئی تھنک پاکستان از افریقن کنٹریز میں ہے, افریقن اینڈ مسلم کنٹریز. آپ کو بھی چپیڑیں پڑیں گی. مسلم کنٹریز میں عراق, کویت, سعودیہ, الجیریا ان دی افریقہ. تو افریقن کنٹریز جو کہ مسلم ہیں, پلس مسلم کنٹریز. اوکے, موسٹ انہیلدی ڈائٹ ان دا ورلڈ, کن ملکوں کا کھانا جو ہے سب سے انہیلدی؟ اوبیسٹی ہمارے خیال ہے گلف میں بہت زیادہ ہے. اوبیسٹی ون آف دی بگیسٹ ایشوز. انگلش میں بھی ہے, لیکن کمپیئر اگر کیا جائے, انہیلدی سے مراد ہے کہ مطلب جو مسالوں سے بھرپور, ہارٹ اٹیک اور شوگر, مڈل سب کانٹیننٹ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا. دین اگین جو مسلم کنٹریز ہیں وہ انہیلدی. حالانکہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سنہ ڈائٹ پروفیسر کی بیسٹ ڈائٹ ہے, آئیڈیل ڈائٹ ہے. اینڈ گیس وٹ, ہیلدیسٹ ڈائٹ کس کنٹری کی ہے؟ ہیلدیسٹ ڈائٹ چائنا, اسرائیل, جاپان, اسرائیل. جوز کی سب سے ہیلدیسٹ ڈائٹ ہے پوری دنیا. آپ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں, جاپان اینڈ چائنا, یس دے آر دیئر ان دا ٹاپ 10, بٹ سب سے اوپر جو ہے وہ اسرائیل ہے. سب سے ایسی کنٹری جس کے اسکول ڈیز سب سے زیادہ ہیں,
which shows us کہ وہ serious ہیں, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ہے. सीरियसनेस 365 में से कितने days किस country के सबसे ज़्यादा होंगे? Guess, wild guess. यार मे बी या तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कोई होंगी या वैसे इसराइलीज काफ़ी काम करते हैं इन चीज़ों पे अपने बच्चों के लिए. Israel is in the list but top पे जापान है. जापान के 230 days हैं in a year जो working days हैं. अच्छा. और 135 छुट्टियाँ होती हैं उनकी. पाकिस्तान की 160 days हैं. 215 छुट्टियाँ होती हैं, 205 छुट्टियाँ होती हैं तकरीबन पाकिस्तानियों को. और इंडिया के जो हैं वो तकरीबन 220 दिन हैं. हमसे कई ज़्यादा. इंडिया के अगर आप स्कूल डेज उठा कर देखें तो हमसे कई ज़्यादा है. रमज़ान में देखें ना हम लोग क्या करते हैं, रोज़ा रखा जी छुट्टी रमज़ान में काम नहीं करेंगे, बिजनेस उसमें जा रहे हैं और सारा. हालांकि बदर रमज़ान में लड़ेगी यार. शेख आप देखें कि हमारे दीन के अंदर प्रोडक्टिविटी का कितना लिहाज रखा गया. ये जो ऐसी बहसें हैं जिनकी कोई आउटकम नहीं है, हालांकि दीनी बहसें हैं, हमारे दीन ने नापसंद की. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा आप निकले, एक दफ़ा कदर के बारे में, तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे. आप इतने नाराज़ हुए, एक बंदे ने सवाल पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने इसके लिए तैयारी क्या की है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. हाँ, इसी तरीके से आप देखें कुरान मजीद में असहाबे कहफ का जो वाक़या है, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने क्रिटिसाइज़ किया कि वो इस बहस में पड़ गए असहाबे कहफ के वाक़े को लेके कि जनाब बंदे कितने थे और कुत्ता कितने नंबर में था. चला रहे हैं. नहीं, जो इन्होंने स्टैट्स बताए हैं, असल बात तो ये है ना कि इसका क्या मतलब है आपके कहने कि मुसलमान क्यों आ रहे हैं हर जगह. की बात ये है कि हम तरक्की नहीं कर पाए, उसकी कुछ वजूहात हैं. अल्लाह ने जो उसूल बनाए हैं दुनिया में सक्सेस के हवाले से वो हम फॉलो नहीं कर रहे, वो फॉलो कोई और कर रहा है. हमारे नज़दीक ये है कि छुट्टी होनी चाहिए, यानी किसी भी काम के लिए यानी आराम ये है कि छुट्टी की जाए. हमारे दीन में ईद के दिन एक एक्स्ट्रा नमाज है, शॉर्टकट. हमारे दीन में ईद के दिन एक्स्ट्रा नमाज है, ईद के दिन. ईद के दिन नहीं है. ये छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमने छुट्टी कर रहा है, थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट तो कहीं भी नहीं है. अल्लाह के नबी जंग से लड़ के आए तो फरिश्ते आ गए, या रसूलल्लाह फरिश्तों ने अभी अपने आर्मर्स नहीं उतारे, अभी उधर अगली जंग पे चले, आप अगली जंग पे चले. सुभान अल्लाह. और आप देखें अल्लाह के नबी ने फरमाया जो 3 चीजें जो नापसंद की, 3 पसंद की, 3 नापसंद की, जो उनमें से 2 क्या है? कील व अकाल, कसरत सवाल, गप्पे मारना, बातें करना और ज्यादा सवालात पूछना. तो बात यह कि एवरीथिंग कैन कम. सलफ सालेहीन ना वो कहते हैं टाइम इज मनी, राइट? आई थिंक सलफ सालेहीन के लिए, सहाबा के लिए टाइम वाज मोर वैल्यूएबल देन मनी. जिस तरह से हम आज अपने लॉकर में ज्वेलरी रखते हैं और सामान बैंक में रखते हैं पैसे, दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर टाइम मोर देन दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ. और वो इतना प्रोडक्टिव थे कि उनमें से उनके बारे में कहा जाता है कि अगर इनको पता भी चल जाए ना कि निकल वफात है, they could add nothing to their lives. Why? Because they were already at their best, peak of their life.